अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ایک ایسا شہر جسے 3000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر تاریخ گواہ ہے یہ کبھی پوری طرح نہیں مٹا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے، جہاں ہر دیوار پر وقت کے نشان لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جیروسلم، بیت المقدس، وہ مقدس مقام جسے 3 بڑے مذہبوں نے اپنا مرکز مانا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس شہر کی اصل کہانی کیا ہے؟ کون کون اس پر حکومت کرتا رہا؟ اور کیوں یہ آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ تنازع والا شہر ہے؟ آئیے دوستو وقت کے سفر پر چلتے ہیں۔ دوستو بیت المقدس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس کی بنیاد ہزاروں سال پہلے کنانیوں کے قبیلے یبوسی نے رکھی تھی۔ اسی لیے اسے شروع میں یوبس اور بعد میں یورشالم یعنی سلامتی کا شہر کہا گیا۔ تاریخی اعتبار سے یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں عظمت کی بلندیوں پر پہنچا، جہاں انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ وقت کے ساتھ اس شہر نے بخت نصر کی تباہ کاریاں اور رومن حکومت کا سخت دور بھی دیکھا، جس نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ اسلام کی آمد کے بعد اس شہر کو اس کی پاکیزگی اور برکت کی وجہ سے بیت المقدس اور القدس یعنی مقدس مقام کے نام سے پکارا گیا، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور ان کی تاریخ کا مرکز ہے۔ دوستو بیت المقدس کی تاریخ کا آغاز روایت کے مطابق حضرت آدم یا ان کی اولاد سے شروع ہوا، جنہوں نے یہاں پہلی بار عبادت گاہ کی بنیاد رکھی۔ صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی اور ہبروں الخلیل میں قیام فرمایا، جس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں اس مقدس مقام کی تعمیر کو آگے بڑھایا۔ دوستو بنی اسرائیل کا دور اسی سرزمین سے شروع ہوا، مگر حالات کے تحت وہ مصر چلے گئے، جہاں وہ فرعون کی غلامی میں جکڑے گئے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں معززاتی طور پر آزادی دلا کر نکلے تاکہ انہیں دوبارہ اس مقدس شہر میں داخل کر سکیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اصلی فتح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، جب بنی اسرائیل نے فلسطین میں دوبارہ قدم رکھا۔ دوستو بیت المقدس کی تاریخ کا سنہری دور اور اصلی سیاسی طاقت کا آغاز تب ہوا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ انہوں نے یہاں مضبوط قلعے تعمیر کروائے اور شہر کو ہر طرح سے محفوظ بنایا تاکہ یہ ایک قوت بن کر ابھرے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور جنات کی مدد سے ایک عظیم و شان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کی۔ تقریباً 13 سال کی مسلسل محنت سے تیار ہونے والا یہ ہیکل اس دور کا سب سے عظیم شاہکار تھا، جس نے بیت المقدس کو پوری دنیا کے لیے توحید اور عظمت کا مرکز بنا دیا۔ دوستو بیت المقدس کی عظمت کو پہلا بڑا دھچکا تب لگا جب 586 BCE میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک خون ریز حملہ کیا۔ اس نے نہ صرف شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ صدیوں بعد جب پرشینز نے انہیں آزادی دی تو ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، مگر 70 AD میں رومنز نے جنرل ٹائٹس کی قیادت میں ایک بار پھر شہر پر حملہ کر کے اسے تہ و بالا کر دیا اور دوسرا ہیکل بھی تباہ کر دیا۔ ان حملوں نے شہر کو صدیوں تک ویرانی اور کشمکش میں رکھا، یہاں تک کہ رومن بادشاہ ہیڈرین نے اسے ایلیا کے نام سے ایک نئے شہر کے طور پر دوبارہ بسایا۔ دوستو بیت المقدس کی تاریخ میں اسلام کا آغاز ایک عظیم و شان موڑ تھا، جس کی بنیاد واقعہ معراج سے رکھی گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقدس سرزمین پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور یہیں سے آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ شہر مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، جس کی طرف رخ کر کے صحابہ کرام نماز ادا کرتے تھے۔ اس کی اصلی فتح 637 AD میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، جب انہوں نے بغیر کسی خون ریزی کے شہر کی چابیاں لیں اور ایک ایسا معاہدہ لکھا جس نے وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس مقدس احاطے کی صفائی کروائی جو صدیوں سے ویران پڑا تھا، اور یوں یہاں سے ایک نئے اسلامی دور کا آغاز ہوا جس نے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ دوستو اسلامی حکومت کے صدیوں بعد 1099 میں کروسیڈرز نے ایک خون ریز جنگ کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور شہر میں عظیم قتل عام کیا۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر دشمنوں کے ہاتھوں میں رہا، یہاں تک کہ تاریخ نے ایک عظیم مجاہد صلاح الدین ایوبی کو دیکھا۔ 1187 میں جنگ حاطن میں فتح حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور اسے کروسیڈر سے آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد
انتقام کے بجائے عام معافی کا اعلان کیا اور عیسائیوں کو پرامن طریقے سے شہر سے نکلنے یا وہاں رہنے کی اجازت دی، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوستو، بیت المقدس پر تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس نے شہر کو امن اور ترقی دی، مگر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی سلطنت کا اختتام ہوا اور یہ شہر برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد حالات تیزی سے بدلے اور 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جس سے عرب اور اسرائیل کے درمیان خون ریز جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان تنازعات میں سب سے بڑا موڑ 1967 کی جنگ تھی، جس کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ دوستو، آج بھی یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا اور پیچیدہ تنازع بنا ہوا ہے، جہاں ایک طرف قبضے کی تلخ حقیقت ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی اپنے قبلہ اول سے اٹوٹ عقیدت اور آزادی کی امید ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب پلیز کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔